یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ نے بہت ساری ویڈیو اور بہت سارا کچھ سنا ہوگا، لیکن میرا چیلنج ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ ہونے والا ہے۔ چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ساتھ میں اور دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے نکلیں گے اور کب نکلیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 92 اور 93 میں ذکر ہے، یہاں تک کہ جب دو بیریئرز یعنی رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں بیریئرز کے قریب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں ہے، جس میں ایک لفظ سدین آیا ہے جس کا مطلب کوئی بیریئر یا رکاوٹ ہے، لیکن کئی لوگ اسے کوئی پہاڑ سمجھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب پہاڑ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے، اور ہم نے ان کے سامنے ایک بیریئر یعنی رکاوٹ بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک بیریئر ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب بھی یہاں ایک بیریئر ہے، تو ایسے میں سورہ کہف میں یہ لفظ ایک پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسٹرونومی یعنی فلکیات میں سدین کا مطلب نیبولا ہے، جو کسی کہکشاں کا گرد اور گیس پر مشتمل خطہ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ذوالقرنین اس سیارے پر پہنچ گئے تھے جو دو نیبیولا کے درمیان میں تھا، اور یہ دو سائیڈڈ نیبیولا ڈبل ہیلکس نیبیولا ہو سکتا ہے جو ہماری کہکشاں میں موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں ہے، ان لوگوں نے کہا ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر یعنی کوئی رکاوٹ کھینچ دیں۔ اس آیت میں ایک بار پھر سدن کا لفظ آیا ہے۔ اس سیارے کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک بیریئر بنانے کا کہا تھا۔ یہ سب کسی اور سیارے میں ہونے کا واضح ثبوت اس آیت میں الارض لفظ بھی ہے، جس کا مطلب زمین ہے، لیکن کئی اسلامی اسکالرز کے مطابق الارض کو آپ پوری کائنات میں کسی بھی جگہ کے لیے استعمال کر سکتے ہو، یعنی یہ صرف ہماری زمین کے لیے ہی نہیں۔ آگے آیت نمبر 96 میں ہے، مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دونوں کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ بیریئر کس طرح بنا تھا، لیکن یہ بیریئر زمین پر کسی دیوار کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ایسے میں ایسا کوئی بیریئر یا اندیکھی دیوار بنانا ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت ذوالقرنین کی وہ دیوار اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی بیریئر بنانا ممکن ہی نہیں جو اتنی زیادہ تعداد میں کسی مخلوق کو اس بیریئر کی دوسری طرف قید کر سکے، جیسے کہ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے لوگوں سے بڑی تعداد میں ہیں، اور جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہے، تو آج جب سائنس کائنات کے ابتدائی دنوں کی تصاویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دنیا میں حاصل کر رہے ہیں، تو اسی ٹیکنالوجی سے یہ بیریئر معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہوگا۔ اس آیت میں اس بیریئر کو بنانے کا جو ذکر ہے وہ اصل میں ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ گرم لوہا ایک زبردست کیٹلسٹ ہے۔ کیٹلسٹ مطلب ایک ایسا مادہ جو دوسرے مادوں میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ گرم لوہا پگھلے ہوئے تانبے سے ریئیکشن کر کے میتین اور ہائیڈروجن گیسز بناتا ہے، جو دو بڑک اٹھنے والی گیسز ہیں۔ یہ گیسز چونکہ نہایت ہلکی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ آسانی سے کسی اور سیارے کی فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف جاتی ہیں، جسے فلکیات میں ایٹماسفیرک اسکیپ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ گیسز تھی جن کو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد بنائی، جس سے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج سے نجات ملی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو بیریئر یاجوج ماجوج کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے یاجوج ماجوج ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
बे शक याजूज माजूज इसे रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो उनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला उसे पहली हालत से भी सख्त कर देता है, हत्ता कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तक़वियत देती है कि वो बैरियर्स गैसेस से बना है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी ज़मीन दिन ब दिन याजूज माजूज के सयारे की तरफ बढ़ रही है और जिनका अगला टारगेट हमारा सयारा यानी ज़मीन होगा। और जब अल्लाह की मर्जी होगी तो वो उस बैरियर से बाहर आकर इस दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब आखिर में उन अहादीस का जिक्र करते हैं जो इस बात को तक़वियत देते हैं कि याजूज माजूज किसी और सयारे पर मौजूद हैं। तिबरानी में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अगर वो छोड़ दिए जाए तो दुनिया की मुआश में फसाद डाल दें। एक एक अपने पीछे हजार हजार बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरता है। फिर उनके सिवा 3 उम्मतें और हैं, तावील, मारस और मनसक। निसाई में है कि उनकी बीवियां अपने पीछे हजार हजार बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरते हैं। इन अहादीस के बारे में कहा जाता है कि इनकी रिवायात कमज़ोर हैं, लेकिन आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि ये अहादीस दुरुस्त नहीं। ऐसी और भी कई अहादीस का जिक्र किताबों में मिलता है जिनसे ये बात साबित होती है कि याजूज माजूज कोई गैर इंसानी मखलूक है। एक और हदीस में याजूज माजूज को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरमाया गया है। हज़रत ज़ुल्करनैन की इस मौज़ाती सफ़र के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका वो सफ़र सिर्फ खला में सफ़र नहीं था बल्कि वक्त में भी सफ़र था। मैं ये दावा नहीं करता कि इस वीडियो में इन आयात की जिस तरह तशरीह की गई तो आप भी इन सब से एग्री करते होंगे, लेकिन जैसे इस वीडियो के आगाज़ में कहा गया था कि इसमें मौजूद मालूमात एक तुर्क थियोलॉजिस्ट इस्कंदर तौर की किताब ज़ुल्करनैन द मैन हु स्पेस ट्रेवल इज़ नरेटेड इन द कुरान से ली गई हैं, तो ये तमाम बातें हमें एक नए ज़ाविये से सोचने में मदद फराहम करेंगी। और जिस तरह आज हम एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई पोर्टल्स पर आंखें बंद करके यकीन रखते हैं और साइंस भी ये कहती है कि ऐसे पोर्टल्स हो सकते हैं, और कुरान में इन पोर्टल्स के बारे में कई जगहों पर जिक्र आया है कि आसमान खोला जाएगा, बस वो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे, यानी आलम बाला जो हमारी नज़रों से ओझल है वो खोला जाएगा और गैबी पर्दे हटा दिए जाएंगे, फिर उसके दरवाजे ज़ाहिर हो जाएंगे। ये दरवाजे असल में वो पोर्टल्स होंगे जिनसे गुजरकर हमारी अरवाह 7वें आसमान से भी आगे जाएंगे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए तो उनके लिए वो दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। उम्मीद है वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।